یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے، اسر اسی سے اسیر بنا ہے، اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بندھا ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر۔ تو یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، انہی میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور تورات انہیں دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ ان پر 4 ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت، 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں، انہیں عروج نصیب ہوا، 2 مرتبہ ان کو دنیا پرستی، شہوت پرستی، اللہ کے احکام کو پس و پیش ڈال دینے کی سزا میں عذاب کے کوڑے ان پر برسے۔ اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں۔ اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی 2nd ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا، گرایا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی، جس کو یہ 1st ٹیمپل کہتے ہیں، اسے نیبوکدنضر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن 70 عیسوی میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، اور 2nd ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا، جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے۔ صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے ماتم کر لیتے ہیں، روتے ہیں، اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا 3rd ٹیمپل، اس کے نقشے بن چکے ہیں، بلو پرنٹ بن چکے ہیں۔ لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی، تمہیں داؤد، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں۔ یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ہے۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا عہد پیرا پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر کی صدا پر لبیک کہو، تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے۔ اس کے 2 معنی ہے، ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، فیہا ھدی و نور، فیہ ھدی و نور، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی، ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی۔ ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں معنی اس کے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔
کہ اللہ اس نبی آخر الزمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما. یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر. لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو. یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو کس لیے؟ ہماری مسندیں، ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے. حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور مت چھپاؤ حق کو ذرا حالے کہ تم جانتے ہو. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. جانتے بوجھتے کرنا، ایک ہے مغالطے میں کرنا، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. ایک جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر اسے رد کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. ریت آف اللہ، اس کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفی کی جائے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. یہ اول تو رکوع کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ثانیاً باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جماعت باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقویٰ کی، پارسائی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود. اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا آواز کہے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا. اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے. جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں. تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو. ہمارے بھی بہت سے علماء کا، علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں، حال یہ ہو چکا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق.